منتظمین، آپ جو شرکاء ہیں اور تمام افراد کے جو عزیزاری سید الشہداء کے دوران شہید ہوئے، ان تمام کی ہمارے رب کے وہ عائزہ آخر دنیا سے رخصت ہوئے جو حسین سید الشہداء سب کے ارواح کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد والا. توڑ دیا علم کا انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے وابستہ کیا، اپنے دلوں میں خلوص کے اضافے کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ خدا ہمیں اچھے سکھانے والے اور اچھے سیکھنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے پروردگار عالم نے پہلی وحی سے اس بات پہ اصرار کیا کہ انسان کو سیکھنا ہے. سیکھنے اور سکھانے کا مفہوم قرآن تعالیٰ نے پہلی وحی سے قرار دیا. یوں احساس ہوتا ہے کہ طلب علم اور کیا ہونا ہے. درود بھیجے گا محمد والے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. طلب علم کو انسان کے لیے فریضہ قرار دیا. ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے. روایات کے اندر بھی اس پہ اصرار ہے، آیات مبارکہ کے اندر بھی اصرار کیا گیا. عالم اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے جو مرتبہ قرار دیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اسی کو بنیاد بنا لے کہ اس کو اپنی زندگی سے سیکھنا ہے اور
سیکھنے کے کسی موقع کو ضائع نہ کرے تو یوں احساس ہوتا ہے کہ پھر اس کا علم بہت زیادہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے ساتھ مشکل اس معاشرے کے اندر یہ آ گئی ہے کہ انسان جہاں سے سیکھنا چاہیے وہاں سے سیکھ نہیں پا رہا ہے، اور جہاں سے سیکھنے کے موقع ہو گئے وہاں سیکھنے کی غرض سے پہنچ نہیں رہا. مثلا ہمیں کتابوں سے سیکھ جانا چاہیے تھا، کتابوں پڑھ لیے رہے. ہمیں مثال کے طور پر محافل درس کے اندر پہنچ جانا چاہیے تھا، وہاں پہنچ نہیں رہے. اور خوش قسمتی سے جہاں پہنچ پا رہے ہیں جیسے خود ازداری سید الشہداء، وہاں سیکھنے کی غرض سے نہیں پہنچ رہا، وہاں صرف حاضر ہونے کی غرض سے پہنچ رہا. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سیکھنے سکھانے کا عمل بند ہو گیا ہے. اور ہم لوگ جو میرے جیسے شخص کے ساتھ ایک خاص مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سیکھنے اور سکھانے میں زندگی کا کافی وقت لگا دیا ہے، اور خاص کر پڑھانے میں. تو اگر میں کسی جگہ مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں اور نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے چہرے دیکھ کر یہ تقریباً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان میں سیکھنے کی کیپیسٹی کتنی ہے. اور مثلا اسکول میں ایسا ہوتا تھا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں بعض اوقات میں بالکل عوامی باتیں شروع کر دیتا ہوں. اسکول میں معمولاً ایسا ہوتا تھا کہ اگر میں کسی دن کلاس میں آتا تھا اور میرے پاس 25 سے 30 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور میں کسی بچے کو دیکھتا تھا کہ اس کے اندر سیکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے آج کے دن، تو میں اس کو آفر کرتا تھا کہ تم کلاس کے پیچھے کرسی بالکل موڑ کے بیٹھ جاؤ اور ونڈوز سے باہر دیکھو، اور اگر ہیڈ سر بھی آئے تو میں سنبھال لوں گا، میں بتا دوں گا کہ میں نے بٹھایا. اور سزا میں نہیں بٹھایا ہے، میں نے جان بوجھ کے بٹھایا. میں کہتا تھا میں ریکارڈ خراب نہیں ہونے دوں گا، تمہارے لوزے میں نہیں آئے گا، تمہاری فائل کے اندر نہیں آئے گا. اور یہ اس بات کے لیے ہوگا کہ جس نے نہیں سیکھنا ہے وہ نہ سیکھے، وہ کیوں اپنے اوپر جبر کر کے بیٹھ رہا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ ہم مجلس میں صرف یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اور اگر کوئی پھر بھی سیکھنے کی غرض سے نہیں بیٹھ رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے کہ خدا انشاءاللہ ہمیں سکھانے کی توفیق دے دے، اور جو لوگ تشریف لائے ہیں ان کو خدا سیکھنے کی توفیق دے دے. ایک بار پھر اس دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد. ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ کہ جب تک اسٹوڈینٹس کو، سیکھنے اور سکھانے والوں کو اپنے میٹیریل کے اوپر اعتماد نہ ہو، اپنے ٹیکسٹ کے اوپر اعتماد نہ ہو، تو سیکھنے سکھانے کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. کہ جب تک مثال کے طور پر آپ کو اپنی یونیورسٹی کے اوپر، آپ کو یونیورسٹی کے کریکولم کے اوپر، یونیورسٹی کے آرگنائزیشن کے اوپر اعتماد نہ ہو کہ یہ سیکھنے سکھانے کی اچھی جگہ ہے، اس وقت تک نہ آپ سکھا سکتے ہیں اور نہ آپ کے اسٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے. تو خوش قسمتی سے ہمارے پاس اس چیپٹر میں ہر چیز پوری ہے. ہمارے پاس جو کم از کم اس مجلس کے لیے ٹیکسٹ ہے وہ نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، خطبہ نمبر مکتوب ہے، مکتوب نمبر 31، جو مولا کا وصیت نامہ ہے جو انہوں نے اپنے فرزند کے لیے تحریر فرمایا ہے. اس ٹیکسٹ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، اور اس کا جو امام کا سکھانے کا انداز ہے اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے. اور ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک معصوم نے دوسرے معصوم کو معصوم ہوتے ہوئے اور سامنے والے کو معصوم سمجھتے ہوئے سکھایا ہے، بلکہ در حقیقت یہ ایک معصوم نے اپنے ماننے والوں کو ان کی کمی اور کوتاہی کو دیکھتے ہوئے سکھانے کی کوشش کی. تو اس کے اندر بہت سارے ایسے جملات ملیں گے جو کوئی معصوم دوسرے معصوم کو نہیں کہے گا، لیکن امام نے ارشاد فرمایا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے جیسے کہ بعد میں اشارہ فرمایا ہے، صراحتاً ارشاد فرمایا کہ یہ والد شفیق کی طرف سے، ایک مہربان باپ کی طرف سے اپنے ماننے والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. تو امام کا اصرار ہے کہ لوگ اس نصیحت کو پڑھیں، اس وصیت پہ عمل کریں. اور ایک وجہ یہی بنتی ہے کہ اس وصیت نامے کا ہم نے انتخاب کیا. کل آپ کی خدمت میں اس کی جملات میں سے کچھ عرض کیا تھا، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے مزید کچھ عرائض آپ کی خدمت پیش کریں. درود بھیجیے گا محمد علیہ. امام نے مختلف جملات میں اور مختلف حصوں میں اپنی بات کو بیان فرمایا ہے. یہ کافی طولانی مکتوب ہے، یعنی کوئی چھوٹے مکتوبات میں سے نہیں ہے. اگر اس کو آپ پرنٹ کریں گے نارمل سائز کی کتابوں کے اوپر جو معاملہ ہمارے یہاں چھپ رہی ہیں تو یہ 25-30 صفحات بن جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اگلے 7 دنوں میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا پائیں گے، یہ اختتام پہ نہیں آ پائے گا. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کا اسٹارٹنگ میں یہاں تک لے آئیں کہ اگر کوئی مزید سمجھنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو پڑھنا کس انداز سے اور کس انداز میں پڑھیں تو اس سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ.
تبرکن پہلے امام کے کلمات کو عرض کر دیتے ہیں. ایک بار پھر مولا کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد. اما بعد فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يرغبني عن ذكر من سواي والاهتمام بما وراي غير عني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأبدأ بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كسب وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. امام نے جملات ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آگے جاری ہیں اردو میں اس طرح سے ارشاد فرمایا. اما بعد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کی روگردانی، زمانے کی مزوری اور آخرت کی پیش قدمی سے جو حقیقت پہچانی ہے وہ اس امر کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہ ہو. امام فرمانے ہیں 3 عوامل ایسے ہیں جو انسان کے اوپر حکم کر رہے ہیں کہ انسان اپنے بارے میں سوچے. اپنے بارے میں سوچے کیا مطلب؟ کیا خود غرضی کا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ یہاں پر نہیں، خود غرضی نہیں. حقیقت امر یہ ہے کہ میں نے آخرت میں جانا ہے. اور امام نے جو 3 پوائنٹس ارشاد فرمائے 3 چیزیں ہیں. ایک تو ایک دنیا کی روگردانی، دنیا کسی کا ساتھ نہیں دے گی. پہلا پوائنٹ امام نے فرمایا جو میرے سامنے واضح ہے وہ کیا ہے؟ ادبار دنیا آنی، دنیا میرے سے پیٹ موڑ کے چلی جائے گی، دنیا ساتھ نہیں دے گی. یہ 3 پوائنٹ بتا رہے ہیں امام کے. 3 پوائنٹ یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں انسان کو کہ وہ اپنے بارے میں سوچ لے. ایک تو ایک دنیا ساتھ نہیں دے گی. دوسرا جموح الدہر علیہ، زمانے کی موزوری. جب گھوڑا آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ اردو میں چموش کہتے ہیں، فارسی میں بھی کہتے ہیں، یعنی گھوڑا اپنی لگام چھڑوا کے بھاگنا شروع کر دیں. تو امام نے فرمایا یہ جو زمانہ ہے یہ چموش ہے، یہ منہ زور ہے، یہ کسی کے لگام میں نہیں ہے، یہ زور توڑا کے بھاگتا ہے. تو فرمایا ایک تو یہ کہ دنیا ساتھ نہیں دیتی، دنیا چھوڑ کے چلی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ زمانہ منہ زور ہے، یہ نام نہیں ہوتا. و اقبال الآخرت الی، خوبصورتی عربی میں لکھا ہے، عربی میں یہ نہیں لکھا کہ میرا آخرت کی طرف بڑھنا، بلکہ لکھا ہے آخرت کا میری طرف بڑھنا. یعنی گویا آخرت ایک ایسی منزل ہے جس پہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ اس میں قطعاً ہماری طرف آ جانا. تو فرمایا یہ 3 اسباب ایسے ہیں جو مجھ پر حکم کر رہے ہیں کہ میں دوسروں کے بارے میں نہ سوچوں، اپنے بارے میں سوچوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب میں اسی میں مشغول تھا کہ میں اپنے بارے میں سوچوں اور اپنے اوپر غور کروں تو میرے سامنے معاملہ کھلا اور مجھے واقعی حقیقت اور بے لاگ صداقت تک پہنچا دیا. فرمایا جب میں نے اس کے اوپر سوچنا شروع کیا اور میں نے عرض کیا کہا آپ کی خدمت میں کہ امام کا یہ انداز کس قسم کا انداز ہے. امام چاہتے ہیں ہم اور آپ بھی اسی طرح سوچیں، نہ کہ نعوذ باللہ امام کے ساتھ یہ پیش آیا. وہ جو سورج کو اپنے اشارے سے پلٹا دے اس کے ساتھ زمانہ چموشی نہیں کر سکتا. ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ دنیا ان سے پلٹ رہی ہے، دنیا ہم سے پلٹ جائے گی، زمانہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا، آخرت ہماری طرف بڑھ رہی ہے. تو فرمانا ان 3 احوال کو دیکھتے ہوئے صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے بارے میں خود سوچیں، اپنے بارے میں غور کریں. فرمایا جب میں نے اس کو سوچنا شروع کیا کہ میں اپنے بارے میں سوچوں تو میرے اوپر حقیقتیں کھلی اور فرمایا کہ ایسے حقائق کھلے کہ لا یکون فیہ لعب، نہ اس میں کوئی مذاق ہے، وصدق لا یشوبہ کذب، ایسی صداقت ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جب یہ سب حقائق میرے سامنے کھلے تو ایک اور بات سامنے آئی. وہ کیا؟ میں نے پایا کہ تم میرا ہی حصہ ہو بلکہ جیسے میں ہی ہوں. تو امام نے عجیب تعبیر استعمال کی. فرمایا کہ جب یہ سب ہو گیا وجدتک بعضی، میں نے دیکھا کہ تم میرا ایک ٹکڑا ہو، بل وجدتک کلی، بلکہ میں نے دیکھا کہ میں وہی ہوں جو تم ہو اور تم وہی ہو جو میں ہوں. اور کیوں ایسا تھا؟ نہ صرف اس وجہ سے کہ یہ فرزند امام ہے جسمانی تعلق کی بنیاد پہ، تو جسمانی تعلق کی بنیاد پہ نہیں، جسمانی تو علیحدہ ہو جانا ہے. ہم نے مثلا میرے فرزند نے مجھ سے علیحدہ ہو جانا ہے، یہ طبیعی سی بات ہے، میں نے مرنا ہے، اس نے اپنی موت مرنا ہے. لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے بہت سارے اعمال کے اوپر کا دار و مدار اس کے کردار پر ہوگا اور اس کی بہت ساری کامیابیاں میرے حساب میں آ جائیں گی، اس کی بہت ساری ناکامیاں میرے حساب میں آئیں گی. تو امام نے فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ تم میرا بعض ہو، بلکہ میں نے دیکھا کہ پورا کا پورا تم ہی ہو.
کیونکہ میری ساری زندگی اس کے ارادے کے اوپر چلی جائے گی. اور وہ اس طریقے سے عزیزان محترم اس میں بہت نفیس تعبیر ہے. عرض کرتا ہوں کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل ہم لوگ اس دنیا کے اندر ایک عجیب امتحان میں ہیں. اور عجیب امتحان یہ ہے کہ یہاں ہمارا رہنا 50-60 سال سے زیادہ نہیں ہے, نزدیک اتنا ہی. اور جو ہم نے تیاری کرنی ہے وہ 50-60 سال کی نہیں ہے, وہ لاکھوں اور ابدی زندگی کے لیے. نہیں معلوم اس مشکل کو ہم احساس کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. یعنی مثلا اگر ایسا ہو کہ میری ایک نیکی کے بدلے میں 10 کا ثواب ملتا ہو, تو میری 60 سال کی زندگی اگر ساری کی ساری عبادت ہو جائے تو کتنے سال کی تیاری ہوئی؟ 600 سال کی. جبکہ وہاں لاکھوں سال درپیش ہے. تو یہ بیلنس کیسے ہوگا؟ اس کا صرف ایک ہی حل سمجھ میں آتا ہے, مجھے کہ میں مروں اور کوئی ایسا کام کر کے مروں جو بعد میں مجھے ثواب دلاتا رہے. یہی ایک راستہ ہے, ورنہ تو مجھے کوئی اور راستہ سمجھ میں نہیں آتا. یا تو ایسا ہو کہ میرا کوئی کام اتنی کوالٹی کا ہو کہ مجھے ایک کے بدلے 10 نہیں بلکہ ایک کے بدلے 1,00,000 کا ثواب دلا دے, یا تو ایسا ہو جائے. اور اس کے سوا پھر یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ میں تو مروں 50-60 سال کے اندر اور کوئی کام ایسا کر کے چلا جاؤں کہ جو مجھے لاکھوں سال کی زندگی کا ثواب دلائے. مثلا ہم بہت آسانی سے سوچ سکتے ہیں, جن سید رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا انہوں نے ایسے ہی کام کر دیا. سید رضی کو فوت ہوئے 1000 سال ہو چکے ہیں, لیکن کیا ثواب رک گیا ہوگا؟ ابھی بھی جب ان کی بنائی ہوئی اور تعریف کی ہوئی نہج البلاغہ ہمارے ہاتھ میں اور ہم پڑھ رہے ہیں, ابھی بھی ثواب جاری ہے, ابھی بھی ثواب جاری ہے. کاش ہم لوگ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ ہم مر جائیں اور ہمارا ثواب مسلسل جاری و ساری رہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ تم میرا باز بلکہ میرا کل تم ہی ہوگا, کیونکہ میری آخرت جو ہے وہ تمہارے فرزند کے اعمال کے اوپر اور سیکھنے والوں کے اعمال کے اوپر منحصر ہے. مجھے بھی احساس ہو رہا ہے جیسے یہاں پر امام کا اشارہ صرف فرزند بھی نہیں ہے, ہر وہ شخص ہے جو سیکھنے کو تیار ہے, ہر وہ شخص جو سیکھنے کو تیار ہے. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو, بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو. یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی, اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھ پر آئی. اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے. تو میں نے جتنا غور کیا میں نے دیکھا کہ مجھے تمہارا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جتنا مجھے اپنا خیال رکھنا چاہیے. فرمایا لہذا میں نے وصیت نامہ تمہاری رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئے تحریر کیا ہے, خواہ اس کے بعد میں زندہ رہوں یا دنیا سے اٹھا دیا جاؤں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اب میں نے اس حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور میں بجا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر کوئی بغیر آخر تک پڑھے اس جملے پر پہنچے تو سمجھے گا وصیت نامہ یہاں سے شروع ہو جائے گا کہ فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, یہاں سے شروع ہو جائے گا. جبکہ کچھ بھی دیر جانے کے بعد ایک اور جگہ پہنچ کر امام نے کہا کہ میں کیوں وصیت کر رہا ہوں, اور اس کے بعد آگے جا کے کہا کہ اے فرزند میری وصیت بیٹا یاد رکھو کہ میری اس وصیت میں سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے, اصل میں وصیت نامہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے. یعنی ابھی تقریباً 2 صفحے اور امام نے مقدمات کو بیان فرمایا ہے, ابھی اصلی وصیت نامہ شروع نہیں ہوا. تقریباً 2 صفحے کے بعد وصیت نامہ شروع ہوا ہے. تو یہ 2 صفحے جو مزید اور آگے ہیں یہ کس بات کے لیے ہیں؟ مجھے یوں لگا جیسے امام اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نصیحت لینا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. یہ 2 صفحات نصیحت کے بارے میں تیاری کے اوپر مشتمل ہے کہ اگر کوئی واقعہ نصیحت لینا چاہتا ہے تو اس کو کس قسم کا ہونا چاہیے, اس کو اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا چاہیے, تب نصیحت اس کے اوپر اثر کرتی ہے, ورنہ نصیحت اثر نہیں کرتی. لہٰذا میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور میں مقرر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دن میں کم از کم ایک دفعہ 5 منٹ 10 منٹ ہی صحیح آپ نہج البلاغہ کو ضرور پڑھ لیجیے گا, ضرور اس کی چند صفحات پڑھ لیجیے گا. ہمارا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مجمع کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور 20% عمل کر لیں تو ٹھیک ٹھاک کامیابی ہے, ٹھیک ٹھاک کامیابی ہے. تو اگر میں اس قانون کو شمار کروں اور میں سوچوں کہ کل میں نے کہا تھا اس کے اوپر کامیابی ہو گئی ہوگی, تو 20% لوگوں نے
کل کے جیسے دن میں آج کے وقت میں نہج البلاغہ کھول کر پڑھ لیا ہوگا. اب ذرا تصور کیجیے کہ 80% نے نہیں پڑھا ہوگا, ہمارے اندازے کے مطابق 80% نے نہیں پڑھا ہوگا. اچھا, اب آپ اپنا حساب خود کر لیجیے گا کہ آپ 20% میں آ گئے ہیں یا 80% میں ہی ہیں. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ اگر ہر روز تکرار ہو جائے تو وہ پرسنٹیج بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر ہر روز تکرار کریں تو وہ 20% بڑھتا ہے, آہستہ 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 اس کا پرسنٹیج انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں اس خاطر, اور قرآن کریم نے فرمایا ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ذکر بار بار کرو چونکہ ذکر بار بار کرنا ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو انشاءاللہ خدا متعال سے نصرت طلب کریں گے کہ آپ انشاءاللہ گھر میں تشریف لے جائیے. نہج البلاغہ کا بندوبست نیٹ پر بھی ہے, 10 ویب سائٹس موجود ہیں, اس کے گھروں کے اندر کتاب بھی ہے, کہیں نہ کہیں کھول کر یہ مکتوب نمبر 31 ضرور مطالعہ فرمائیے گا. درود بھیجیں محمد والے محمد. فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, میں نے عرض کیا ابھی وصیت نامہ شروع نہیں ہوا ہے, صرف تیاری شروع ہوئی ہے. وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا, اس کے احکام کی پابندی کرنا, اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا. یوں مجھے احساس ہوا جیسے یہاں سے امام نے دل کے بارے میں کچھ چیزیں ارشاد کرنا ہے. اچھا, اس کی مناسبت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام ایک نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور نصیحت کا اثر قلب کے اوپر ہوگا. تو انہوں نے فرمایا چاہا ہے کہ قلب کو کیسے انسان تیار کرے, انسان اپنے دل کو کیسے تیار کرے. تو امام نے کچھ پوائنٹس ارشاد فرمائے. اچھا, اب اس میں جو مسلسل خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو صرف سن رہے ہوں اور توجہ نہ دے رہے. آپ اس کو اس طرح مت دیکھیے گا, آپ اس کو قوانین کی صورت میں دیکھیے گا کہ امام اگر ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ قانون ہے, اور اگر آپ اس قانون پر عمل کریں گے تو یقیناً وہ فائدہ نصیب ہو جائے گا جو امام یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. تو امام کیا فرماتے ہیں, اللہ کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کسی نے ذکر خدا نہیں کیا تو اس کا قلب آباد نہیں ہوگا بلکہ برباد ہو جائے گا. برباد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں ایک گھر برباد ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ رہائش کے قابل نہیں ہے. اور اگر قلب برباد ہو جائے, قلب کا فنکشن کیا ہے, اس میں قلب کا عمل کیا ہے؟ اب آپ تصور فرمانا ہے کہ قلب یقیناً ہارٹ جو یہاں پمپ کر رہا ہے یہ نہیں ہے. عربی میں قلب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, لہذا امراض القلوب کہہ سکتے ہیں, دل کی بیماریاں, ہارٹ ڈیزیز. لیکن جب ہم اسلامی متون کے اندر قلب استعمال کرتے ہیں تو ہرگز مطلب یہ دل نہیں ہوتا ہے جو پمپ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو ایک فزیکل اسٹرکچر ہے. اور یہاں قلب جو ہے وہ آزاد, آباد اور پتہ نہیں برباد, یہ سب چیزیں اس دل کے لیے نہیں ہو سکتی ہیں. یہاں قلب سے مطلب کیا ہے؟ قلب سے مطلب اگر میں اجمالی طور پر عرض کروں, انسان کے نفس کا وہ پہلو ہے جہاں وہ اللہ کی نشانیوں کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم قلب تعبیر کرتے ہیں. قلب کون سی جگہ ہو گئی؟ یوں سمجھ لیجیے جیسے نفس انسانی کے اندر ایک جگہ ہے جس کو سوچنے سمجھنے کا مرکز ہم کہتے ہیں, اس کو ہم عقل کہتے ہیں. ظاہر عقل کا مطلب برین نہیں, برین جو ہے وہ فزیکل ہے. آپ ہمیشہ ان اصطلاحات میں غور فرمائیے گا کہ آپ کی اصطلاحات آپ کے ذہن میں خواہ نہ خواہ آپ کو فزیکل ریالٹیز پر لے جاتی ہیں, جبکہ ہم فزیکل ریالٹیز کی بات نہیں کر رہے. بس قلب کا مطلب ہارٹ نہیں ہے, عقل کا مطلب برین نہیں ہے, بلکہ یہ سب نان میٹیریل ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے. قلب کیا ہے؟ نفس انسانی کے اندر انسان کی روح میں سوچنے سمجھنے کا ایک مرکز ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں. اس عقل میں کچھ کیلکولیشنز ہیں کہ مثلا میں یہ کروں گا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا, میں یہ کروں گا تو میرا یہ فائدہ ہو جائے گا. اور کچھ صلاحیت ایسی ہے کہ جس سے وہ اللہ کے دیے ہوئے پیغامات کو دریافت کر رہا ہوتا ہے. مثلا اگر اللہ نے اس کے اوپر کوئی نشانی بھیجی ہے اور وہ نشانی اس کو سمجھ میں آنی ہے تو یہ کام اس کے قلب کے ذریعے سے ہوگا. اگر کسی کا قلب بہت میٹیریل سینس میں پالشڈ ہوا تو وہ میسیجز اچھے اچھے دریافت کرے گا اور ان میسیجز پہ عمل کرے گا. لیکن اگر اس کا قلب پالش نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر اچھی ریفلیکشن نہیں ہوگی پیغامات کی, وہ میسیجز کو اچھا ریسیو نہیں کر پائے گا. اچھا, اگر کسی کا قلب برباد ہو گیا اس کا مطلب ہے اس میں میسیج ریسیو کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. جیسے ہم نے کہا تھا گھر برباد ہو جائے تو اس میں رہائش کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اب اگر قلب آباد ہوا تو قلب آباد وہ ہوگا جس کے اندر امکان ہے کہ یہ بھی میسیجز کو ریسیو کرے گا. ٹھیک ہے. اور امام کیا فرمانے ہیں قلب کے لیے؟ امام نے چند نسخے تجویز کیے کیونکہ نصیحت کر رہے ہیں اور نصیحت سے پہلے چاہتے ہیں کہ وہ قلب تیار ہو جائے تاکہ اس پر اللہ کے پیغامات آ سکیں.
تو فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا۔ اس کا مطلب ہے خوف خدا کے بغیر اور احکام کی پابندی کے بغیر قلب کا ذکر ہی فضول ہے، قلب کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور اس کے بعد کہے میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، یہ بالکل ہی فضول بات ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کوئی مسلسل خدا کی نافرمانی کرے اور وہ کہے مجھے ائمہ اطہار الہام میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بالکل فضول بات ہے۔ نافرمانی کے ساتھ یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہوگا یہ کیا ہوتا ہوگا؟ اس کی اپنی پرورش ہے، اس کی اپنے دماغ کی پیداوار ہے۔ اہل بیت کا الہام اس قلب کے اوپر نہیں آنا ہے جو برباد ہو چکا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ امام نے کیوں ارشاد فرمایا ورنہ سائنس نہیں بنتی نا، نعوذ باللہ بے رب جملات نہیں ہونے چاہیے، یہ مولا کائنات کی جملات ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں میرے دل کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے، پہلا کام مجھے کرنا پڑے گا میں خدا کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ اگر نافرمانی کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں نے پیغامات کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، یہ پیغامات نہیں آئیں گے، یا اگر آئیں گے بھی تو شاید اتفاقی کسی اور وجہ سے آ جائے۔ نافرمانی کے سائے میں پیغامات نہیں آ سکتے۔ اچھا کتنی نافرمانی پہ پیغامات رک جاتے ہوں گے؟ ہر وہ نافرمانی جس کو ہم چھوٹا سمجھیں، ہر وہ گناہ جس کو ہم عمدن کریں، جس کو ہم گناہ کبیرہ تعبیر کرتے ہیں۔ اہل بیت سے پوچھا گیا گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ کہیں تو انہوں نے فرمایا کہ مثلا شراب نوشی گناہ کبیرہ ہے، فرمایا، کہیں پہ فرمایا جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد قانون دیا، فرمایا ہر وہ گناہ جس کو کرنے والا چھوٹا سمجھے وہ گناہ کبیرہ ہے، جس گناہ کو چھوٹا سمجھے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ یہ مسئلہ نہیں کہ نافرمانی کیا ہوئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نافرمانی کس کی ہوئی ہے۔ اب وہ چھوٹی بھی ہوئی ہے تو نافرمانی غلط ہے، اگر عمدن ہوئی ہے اور مکرر ہو رہی ہے۔ اچھا اب آپ اتنی بات سننے کے بعد میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی میں جائزہ لیجئے گا، کوئی کام آپ بار بار وہ تو نہیں کر رہے جس کا آپ کو یقیناً پتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اپنی زندگی میں جائزہ لے لیں، کوئی ایسا کام میں اور آپ نہ کریں جس کے بارے میں قطعاً پتا ہے کہ یہ غلط ہے اور ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ گناہ کبیرہ مقرر ہو تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، جس کو لوگ چھوٹا سمجھیں وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، جس کو چھوٹا سمجھنے لگے کہ یہ تو ہوتا رہے گا، یہ سب گناہ کبیرہ بنتا رہے گا۔ گناہ کبیرہ بنتا رہے گا پھر اس کا مطلب ہے دل کی حالت خراب ہو جائے گی، دل کے اوپر نشانیاں نہیں ہیں۔ اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا، اللہ کے ذکر سے قلب آباد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اللہ کا ذکر زیادہ کروں، اچھا ذکر کا مطلب ورد نہیں ہوتا، جیسے میں نے کہا عقل کا مطلب برین نہیں ہے، قلب کا مطلب ہارٹ نہیں ہے، ذکر کا مطلب ورد نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب ہے خدا کو ذہن میں لانا۔ تو اگر میں نے 34 دفعہ اللہ اکبر کہا اور ایک دفعہ بھی خدا کی عظمت ذہن میں نہیں آئی، اس کا مطلب ہے یہ ذکر نہیں ہے، یہ ورد ہوا ہے، یہ ذکر نہیں ہوا ہے۔ مجھے تو یوں احساس ہو رہا ہے کہ ہماری پوری مجالس بعض اوقات ذکر نہیں بنتا، کیونکہ ہمارے ذہن میں خدا آتا ہی نہیں، ہم اپنی بولتے ہیں، اپنی سنتے ہیں اور خدا تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں، 100 کلمات ادا کرتے ہیں، ایک دفعہ بھی خدا ذہن میں نہیں آتا، یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر وہ ہے جس میں خدا یاد آ گیا۔ نعرہ صلوات۔ تو میں اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا، اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بشرطے کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وازوپند سے دل کو زندہ رکھنا۔ اس کا مطلب بعض دل ایسے ہو سکتے ہیں جو مر جائیں، بالکل ڈیڈ ہو جائے۔ زندہ رکھنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ واعظ اور نصیحت ہوتی رہے۔ مشہور ہے ہمارے پاس روایات کے اندر، اچھا اس میں سے ایک جملہ ایسا ہے جس کے اوپر 5-10 منٹ تو گفتگو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک کے اوپر 10 منٹ گفتگو کی تو پھر تو ہمیں شاید 1 سال چاہیے ہوگا اس مکتوب کے کسی بھی جگہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ صرف اشارتاً عرض کروں اور تیزی سے آگے چلیں تاکہ ہم پہنچ سکیں کسی طریقے سے۔ واعظ و پن سے دل کو زندہ رکھنا، ہمارے پاس روایت موجود ہے، کوئی انسان دنیا کے اندر غیر معصوم نصیحت کرنے والے سے بے نیاز نہیں ہے، سب کو ناصح چاہیے،
نصیحت کرنے والا چاہیے. اور اس کو میں مزاحن کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی مخلص نصیحت کرنے والا مل جائے، اب ہاتھ سے نہیں جانے دیجیے گا، کیونکہ شاید دوسرا نہیں ملے گا. اب دور بہت خطرناک ہے، مخلص نہیں ملتا یا وہ نصیحت نہیں کرتا. کیونکہ جو مخلص ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ یہ لڑے گا، تو پھر وہ نصیحت کرنا چھوڑ دیتا ہے. یا جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے وہ مخلص نہیں ہوتا، وہ اپنی کسی غرض سے نصیحت کر رہا ہوتا ہے. مخلص نصیحت کرنے والا بہت کم ہوگا. تو اگر کوئی مخلص نصیحت کرنے والا آپ کو مل جائے آپ کی زندگی میں، پرائیویٹ لائف کے اندر، فوراً سنبھال لیجیے گا اور اس کی ناقدری مت کیجیے گا. میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں آیت اللہ خمینی کا لکھا تھا. انہوں نے لیٹرز اپنے بیٹے کو لکھے تھے، احمد خمینی کو، تو انہوں نے کمپائل کر کے پوری بک بنا دی تھی. اس میں میرے خیال میں شاید ہی کوئی لیٹر ایک گزرتا تھا ایسا، جو وہ لیٹر جو انہوں نے عراق میں جب تھے تب لکھے تھے ایران میں احمد خمینی کے نام. تو کوئی لیٹر ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ احمد خمینی کو ان کے تایا کے بارے میں نصیحت نہ کریں. یعنی امام خمینی اپنے بڑے بھائی کے بارے میں اور پسندیدہ کے بارے میں نصیحت نہ کرتے ہوں. ضرور لکھتے تھے ایک جملہ، ان کا خیال رکھنا، ان کو تنہا نہ چھوڑنا اور ان کے اوپر سخت وقت نہیں گزرنا چاہیے. تو انہوں نے لکھا احمد خمینی نے اس میں فٹ نوٹس کے اندر کہ آیت اللہ خمینی اپنے بڑے بھائی کا بہت احترام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں پڑھ نہیں سکتا تھا. بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. تو اس میں لکھا ہے ایک جگہ کے اوپر فٹ نوٹ میں کہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ جب فرانس سے آ رہے تھے اس طیارے سے، ایئر فرانس کے طیارے سے، تو آیت اللہ پسندیدہ جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ ان سے ملنے کے لیے جہاز میں چلے گئے. یہ بڑے چھوٹا بھائی آ رہا تھا تو ان کے آپریٹر وہ جو رہبر لیڈر بنے ہوئے تھے اس وقت، تو کہیں گے کہ وہ جہاز میں گئے. تو جب جہاز سے باہر نکلنے لگے تو یہ طے تھا کہ جو بھی جہاز سے باہر نکلے گا کیمراز اس کے اوپر فوکس ہو جائیں گے. تو امام خمینی سے کہا آپ جہاز سے نکلیے، آپ سب سے پہلے آپ آئیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک آقا پسندیدہ نے میرے پیچھے آنا ہے میں باہر ہی نہیں نکلوں گا، ان کو آگے آنا ہے. کہنے کے اب عجیب صورتحال ہو گئی کہ ہم سیاسی فائدے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سارے کیمرے فوکس ہوں گے اس کے اوپر جو پہلے نکلے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اپنے بڑے بھائی کے آگے چل ہی نہیں سکتا. تو اب پھر یہ طے ہوا، کہا کہ ان کو اکیلے بھیج دیں. کہیں گے نہیں اکیلے بھی نہیں جائیں گے، تم ساتھ جاؤ. احمد خمینی سے کہا بیٹے سے. تو پھر یہ طے ہوا کہ پہلے احمد خمینی آیت اللہ پسندیدہ کو لے کے اتریں گے، ان کو ٹرمینل میں چھوڑ کر احمد خمینی پھر جہاز میں جائیں گے اور پھر وہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ واپس آئیں گے. ذرا ایک لمحے کو سوچیے گا، میں اور آپ اس جگہ ہوتے تو اس کا خیال کرتے کہ بڑے بھائی کے آگے نہیں چلنا. اصل کوئی کیس ہی نہیں ہے. یہ لوگ کیوں اتنے سخت ہیں اس معاملے کے اندر؟ یعنی اگر میں اور آپ اس جگہ ہوتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑی سی حماقت لگنے لگتی کہ ایک لیڈر یہ نہیں سوچ رہا کہ 45 لاکھ لوگ نیچے کھڑے اس کے نام پہ نعرے لگائیں اور کوئی سوچ رہا ہے کہ میں بڑے بھائی کے آگے نہیں چلوں. اس حد تک یہ لوگ خیال کرتے ہیں کاموں کا. ہمیں نصیحت کرنے والا چاہیے، اس پہ غور کیجیے گا. بعض و پن سے دل کو زندہ رکھو. اس کا مطلب اگر آپ احساس کریں میرا دل مر رہا ہے، اس میں عبادت کا جذبہ کم ہوتا چلا ہے. دل کے مرنے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس میں عبادت کا عشق ختم ہو جاتا ہے، عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے، عبادت سے تنگ ہونے لگتا ہے، بیزار ہونے لگتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا مصیبت ہو جاتی ہے. جیسے یہ کام آپ سمجھ جائے گا دل مر رہا ہے، جیسے دل مر رہا ہے فوراً ایک کام کیجیے گا، کسی نصیحت کرنے والے کو پکڑیے گا، اس کے پاس بیٹھ جائے گا، اس سے کہیں مجھے نصیحت کرو. وہ کہے گا نہیں تمہیں نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہے. آپ سیکھے گا مجھ پہ رحم کرو، مجھ سے نصیحت کرو، مجھے نصیحت کی ضرورت ہے. ہمیشہ اپنی زندگی میں کوئی ناصر رکھیے گا. آج کل سہولت ہو گئی ہے کافی چیزوں میں، اس میں بھی ایک سہولت آ گئی جو آپ پہچان جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا وعظ و پن سے دل کو زندہ رکھنا اور زہد سے اس کی خواہشوں کو مردہ. فرمایا جو تمہارا قلب ہے یہ الٹی سیدھی خواہشیں کرے گا. یہ بجائے یہ کہ اللہ کے پیغامات کو دریافت کرے دنیا کے پیچھے جائے گا. تم زہد کے ذریعے سے اس کی خواہشوں کو مار دینا. زہد کیا ہے؟ کم پر قناعت کرو، زیادہ کے پیچھے مت بھاگو. البتہ زیادہ اچھائی کے پیچھے جائے، کم دنیا کے پیچھے جائے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت کمائے لیکن اس ساری کمائی کو آخرت میں لگائے تو وہ دنیا کے پیچھے جانا نہیں کہلائے گا. ہاں اگر دنیا کے پیچھے دنیا کی خاطر جائے تو پھر کم کے پیچھے بھی جائے تو وہ دنیا پرستی کہلائے گا. اس کا مطلب ہے زہد کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ دل الٹی خواہشات شروع کر دیتا ہے. جب یہ الٹی خواہشات شروع کر دیتا ہے تو یہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں رابطوں کو جوڑنا پڑے گا یہاں پر.
اور یہ جملہ بہت خوبصورت دیکھیے گا، یقین سے اسے سہارا دینا. عربی میں لکھا ہے قوّہ بالیقین، اپنے دل کو مضبوط کرنا یقین کے ذریعے سے، ورنہ دل کمزور پڑ جائے گا. اس میں اچھے پیغامات نہیں آئیں گے اگر یقین کم ہوا. یقین ہونا بہت ضروری ہے. اگلا جملہ اور خوبصورتی کی طرف جا رہا ہے، اور حکمت سے اسے پر نور بنانا. تم چاہتے ہو تمہارا دل نورانی ہو جائے، حکمت کی باتیں سمجھتے ہیں. اچھا حکمت کسے کہتے ہیں؟ فلسفی حکمت ہے. قرآن کریم نے فلسفی کو حکمت نہیں کہا، قرآن کریم نے زندگی کے قوانین کو حکمت کہا. مثلا حضرت لقمان کہتے ہیں اے بیٹا زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، اس کو خدا نے کہا یہ حکمت ہے. یہ حکمت ہے. میں اس کو اپنی زبان میں اپنی آسانی کے لیے کہتا ہوں، یہ انٹلیکچوئل ایسٹس ہیں انسان کے. انسان کی زندگی میں جب لمبی مدت علم کے پیچھے بھاگے تو جو علم میں سے 2-4 چیزیں نصیب ہو جائیں اس کو انٹلیکچوئل ایسٹس کہا جا سکتا ہے. جیسے آپ کے فائنینشیل ایسٹس ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کی پراپرٹی میں ایسٹس ہو سکتے ہیں. ایسٹس کسے کہتے ہیں؟ ایسٹس وہ چیز ہوتی ہے جس میں مزید محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود کما کے دیتی ہے، اس کو ہم ایسٹس کہتے ہیں. بس اگر آپ صبح سے لے کے شام تک جاب کر رہے ہیں تو کیا یہ ایسٹ ہے؟ نہیں، ایسٹ نہیں. اس کے اوپر آپ کو 8 گھنٹے محنت کرنی پڑ رہی ہے. ایسٹ وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ محنت کی ہے، وہ پڑی ہے، اب خود کما کے دے گی. کچھ انٹلیکچوئل ایسٹس بھی ہیں. انسان اپنی زندگی میں 25 سال 40 سال محنت کرتا ہے تو علم کے کچھ ایسٹس بن جاتے ہیں. وہ ایسٹس اس کو مستقل علم دیتے رہتے ہیں، ان کو ہم حکمت تعبیر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو حکمت کی کوئی بات ملے اس کو دل میں رکھیں، آپ کا دل منور ہوگا. منور دل کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود بخود روشنائی پھیلائے گا، یہ خود بخود دوسروں کو بھی فیضیاب کرے گا. نور کی تعریف یہ ہے جو خود چمکتا ہے، دوسروں کو روشنائی دے دیتا ہے. حکمت منور کرتی ہے دل کو، یعنی وہ دل خود بھی ہدایت دیتا ہے اور دوسرے دلوں کو بھی ہدایت دیتا ہے. منور دل اس دل کو کہتے ہیں جو خود بھی ہدایت دیتا ہے، دوسروں کو بھی ہدایت دیتا ہے. درود بھیجیں محمد علیہ وسلم. اگلا سوال، اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں میرا دل قابو میں رہے لیکن یہ قابو میں نہیں رہتا، تو مولا فرما رہے ہیں موت کی یاد سے اسے قابو میں رکھنا. اگر تمہیں لگے کہ میرا دل قابو میں نہیں رہتا، میں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہ کہیں اور چلا جاتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں عبادت کرو یہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، میں اسے کہتا ہوں اللہ کی راہ میں کوشش کرو، اس کو سستی طاری ہو جاتی ہے. تو اگر تمہارا دل بے قابو ہو رہا ہو تو تم کیا کرنا؟ تم موت کو یاد کرنا. ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیجیے گا آپ گھر میں اور اپنے آپ سے ہفتے ہفتے پوچھیے گا میں اس میں سے کس پہ عمل کر رہا ہوں، اور اگر ان میں سے کسی پہ عمل نہیں کر رہا تو کوئی گارنٹی ہے کہ میرا دل زندہ ہے؟ کیا گارنٹی ہے؟ موت کی یاد سے اسے قابو میں کرنا، فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرا دینا. کیا مطلب؟ یعنی جب تمہارا نفس مطمئن ہو جائے کہ ہاں مجھے مرنا ہے، پھر یہ ٹھہر جائے گا، پھر یہ ادھر ادھر نہیں بھاگے گا. دنیا کے حد سے اس کے سامنے لانا، دکھاؤ دنیا کیا کرتی ہے دوسروں کے ساتھ، اس کے سامنے لاؤ تاکہ تمہارا قلب ایک جگہ پہ رکے. گردش روزگار سے اسے ڈرانا، گزرے ہوں کے واقعات اس کے سامنے رکھنا، تمہارے پہلے والوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلانا، ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے کوچ کیا، کہاں اترے، کہاں ٹھہرے. دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آ جائے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چل دیے، پردیس کے گھروں میں جا کر آباد ہو گئے، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی انہی میں ہونے لگے گا. یہ موت کو یاد رکھنا. امام اچھا یہ سب کچھ امام نے کیوں فرمایا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ دل تیار ہو جائے نصیحت کے لیے، ورنہ دل نصیحت کے لیے تیار ہو جائے یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اب آپ تصور فرمائیے قرآن کریم کی ایک آیت کسی ایک جگہ پڑھی جاتی ہے، ایک آدمی روتا ہے دوسرا آدمی ہنستا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آیا قرآن کی تاثیر میں کوئی کمی ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے ایک آدمی ہنستا ہے ایک آدمی روتا ہے؟ دلوں میں فرق ہے، اور دلوں میں فرق ان اسباب کی وجہ سے. تو آپ اور میں کوشش کریں کہ ہمارا دل مستعد دے دو، تیار دے دو تاکہ وہ اپنے کام کو انجام دے سکے. امام نے اس کے بعد بعض اور امور ارشاد فرمائے، اور مجھے تو لگتا ہے یہ جو جملے مولانا نے نصیحت اور وصیت سے پہلے کیا ہیں یہ خود اتنے اہم ہیں کہ یہ بھی وصیت کا حصہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں
کہ اگر ہم اس کو وصیت کا حصہ سمجھیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو علیحدہ اس لیے بیان کر دیا کہ یہ تیاری کے طور پہ امام نے ارشاد کرنا ہے۔ اس میں 2 اسٹیجز اور ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں۔ درود بھیجیں محمد والے فرمایا تھا کہ جلدی تمہارا حساب بھی ہونے میں ہوگا، تو امام نے فرمایا لہذا اپنی منزل کا انتظام کرو اور اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرو، اپنی منزل کا اہتمام کرو۔ آگے جا کر انتہائی خوبصورت ایک تعبیر ارشاد فرمائی آخرت اور دنیا کے بارے میں اس کو اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں، اس جملے کی تشریح کو اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں جب وہ تعبیر آئے گی انشاءاللہ 1 صفحے کے 2 صفحے کے بعد۔ فرمایا جس چیز کا تم سے جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو، جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ کاش یہ 2 جملے ہمیں سمجھ میں آئے، دنیا میں کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ ہمیں سمجھ میں آئے کسی طریقے سے 2 جملے دوبارہ بھی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کیا جملات ہیں، میرا خیال میں ہمیشہ سوچتا ہوں اللہ نے کہا ہے تم نعمت کا شکر بجا لاؤ تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اے خدا تیرا شکر تو نے امیر المومنین کا چاہنے والا قرار دیا، خدا کی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد والے مولانا فرمایا کہ جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو، یعنی کسی چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے رائے مت دو، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ہاں بات نہ کرو کا مطلب یہ نہیں کہ سوال نہ کرو، سوال کرو، لیکن جس چیز کو نہیں جانتے اس کے بارے میں اپنی رائے صادر مت کرو۔ جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ، بات نہ کرو چھوڑو، زبان نہ ہلاؤ۔ مثلا کیا چیزیں عجیب و غریب چیزیں جن سے ہمارا کہیں سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں آپ کو اس طرح سے عرض کروں، میں مذاق میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ ایکٹیو مولوی سوسائٹی کا راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے، ساری گاڑیوں نے یہیں سے گزرنا ہوتا ہے، تو جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو کلیکٹیولی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسے میں آتے ہیں جن میں لوگ کوشچنس پوچھتے ہیں، بعض اوقات اتنی بے پرکی کوشچن پوچھتے ہیں کہ جس میں دل چاہتا ہے یہی جملہ لکھ کے بھیج دوں کہ مولانا نے فرمایا جس چیز سے تمہارا تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان مت ہلاؤ۔ بلا وجہ کی چیزیں، پتہ نہیں کس نبی کی کیا والدہ کا کیا نام تھا، ارے بھائی ان کی والدہ کا نام جاننے سے تم کو کچھ نہیں ملنے گا، کیسی باتیں کر رہے ہو، جس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا۔ یا مثال کے طور پر نعوذ باللہ بعض اوقات اس پہ گفتگو کرتے ہیں امام کی ذمہ داری اس موقع پر کیا تھی۔ ارے بھائی تمہیں اس سے کیا سروکار کہ امام معصوم کی ذمہ داری کیا تھی؟ مثلا تمہارے ذہن میں کیا تم طے کرو گی کہ ذمہ داری کیا تھی، میں طے کروں گا کہ ذمہ داری کیا تھی؟ نعوذ باللہ کا بھائی اپنا کام کرو، تم معمون ہو، تم امام کے مقتدی ہو، ان کے پیچھے چلنے والے ہو، یہ دیکھو تمہاری ذمہ داری کیا ہے، وہ تم نے انجام دیے نہیں دی، نہ کہ تم یہ دیکھ رہے ہو الٹا ان کی ذمہ داری کیا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ، جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ وہ چیزیں جن کے بارے میں تمہیں پتہ ہے بھی پریپیئر نہیں ہو، وہ پوچھنے سے کیا فائدہ؟ ہر علم کی تیاری ہوتی ہے، اس کو تیاری کو طے کیے بغیر اس میں ملا جنوں کودنے سے کیا فائدہ؟ ہمارے معاشرے میں شوق ہے علم عرفان میں کودنے کا، اور علم عرفان کی تیاری ہے، اس کو طے کرنے کا کسی کو شوق نہیں ہے، اور خود اس میں کودنے کا بہت شوق۔ علم عرفان کی اعلیٰ ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اسفار اربع، ملا صدر کی کتاب ہے اسفار، اس کا اصلی نام تھا الحکمت المتعالیہ، اس کے بڑے نام کے اندر اسفار بھی آتا تھا۔ اسفار کا مطلب ہوتا ہے سفر کی پلورل بھی کہتے ہیں اور کتابوں کی پلورل بھی کہتے ہیں۔ مثلا ایک سفر ہوتا ہے بمعنی ٹریولنگ، ایک سفر ہوتا ہے بمعنی صفر ہوتا ہے بمعنی بک، صفر عربی میں صاد سے نہیں سین سے، تو وہ جو سین سے صفر ہوتا ہے اس کا پلورل بھی اسفار بنتا ہے، اور وہ جو سفر ٹریولنگ ہوتا ہے اس کا بھی اسفار بنتا ہے۔ تو ان کی کتابوں کا نام اسفار پڑ گیا۔ یہ انتہائی اعلیٰ پائی کی علم عرفان کی کتابیں جو تقریباً سمجھ لیں کہ اگر کوئی متوسط علم عرفان سیکھ چکا ہو تب کہیں اس بک کو ٹچ کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو اس کو پڑھانے والے چند افراد ہیں حوزے علم ان کے اندر، مثلا آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، اور اس ٹائپ کے 2-3 افراد ہیں جو پڑھاتے ہیں۔ ایک دفعہ پتا چلا کراچی میں IRC امام بارگاہ میں ایک صاحب اسفار کا درس دے رہے ہیں، ارے باپ رے باپ، میں نے کہا بھائی
چلو دینے والا جو دے رہا ہے وہ تو پتہ نہیں کون ہوگا، سیکھنے والے کون سی لڑکے ہیں؟ پتہ چلا 18-19 سال کے بچے اسفار کا درس سیکھ رہے، اس کے بعد وہ باہر آ کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہم نے اسفار سیکھ لی۔ اب انسان صرف ماتم کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا عقلوں پہ کہ بھائی اللہ کا واسطہ، تم نے منطق نہیں سیکھی، تم نے فلسفہ نہیں سیکھا، تم نے اسفار کی ابتدائی کتابیں نہیں پڑھی، اٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ چھڑایا نہیں اور اسفار شروع کر دیا، یہ کیا ہوگا؟ لیکن یہ مشکل ہے، مصیبت جو اس معاشرے میں آ جاتی ہے۔ بعد میں ترتیب ہونی چاہیے ہر کام کے اندر۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرات مول لینے سے بہتر ہے۔ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرات مول لینے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں محسوب ہو جاؤ۔ نیکی کی تلقین کرتے رہو، نیکی کی تلقین کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں تمہارے دل پر بھی اثر پڑے گا کہ میں بھی یہ نیکی کر لوں، اور لوگ کاؤنٹ کریں گے کہ یہ آدمی برائی نہیں سکھاتا، یہ آدمی نیکی سکھاتا ہے۔ اور ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو، ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو، جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی پیسے دے تو ہم بروں کے ساتھ ہی بیٹھیں، مصیبت ہماری یہ ہو گئی ہے، ہماری معاش ہم پہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ ہم نے بروں کے ہی ساتھ بیٹھنا۔ اور امام آگے جا کے کچھ اور بھی فرمائیں گے اس کے بارے میں، جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو، اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو۔ اس کے بعد اور ذرا دیکھیے گا، امام نصیحت سے پہلے، وصیت سے پہلے تیار کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سختیوں میں پھاند کر اس تک پہنچ جاؤ۔ امام کیا درس دے رہے ہیں؟ فرض کو سختیوں میں کودو۔ اچھا ہم اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو کہتے ہیں ان پہ کوئی مصیبت نہ آئے، ان پہ کوئی ہارڈ شپ نہ آئے، ان پہ کوئی سفرنگ نہ ہو۔ نہیں، امام کہہ رہے ہیں سختیوں میں کودو تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، سختیوں سے مت گھبراؤ، کود جاؤ سختیوں کے اندر، سختیوں میں پھاند کر اس تک پہنچ جاؤ۔ دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو، فقہ، تفقہ۔ عربی میں لکھا ہے وہ خود الغمرات للحق حیث کان وتفقہ فی الدین۔ اس کے بعد فرمایا سختیوں کو جھیل لے جانے کے خوگر بنو، سختیوں کو جھیلنے کی عادت بنا لو۔ حق کی راہ میں صبر و شکیبائی بہترین سیرت ہے۔ جو بھی حق کے راستے پہ چلے گا اس میں مصیبتیں آئیں گی، صبر کرنا پڑے گا، اور یہ صبر کرنا بہترین سیرت ہے۔ تو اس کے لیے تیاری کیسے کرو؟ تم سختی میں کود جاؤ، سختی میں کود جاؤ اور ان سختیوں کے اوپر صبر کرنے کی اپنی عادت ڈالو۔ اس کے بعد امام نے توحید کے اوپر مبنی کو جملات ارشاد فرمایا ہر معاملے میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو، چونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کو ایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے۔ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کی طالب ہو۔ اس کے بعد مولانا نے خاص کر ارشاد فرمایا اور میری وصیت کو سمجھو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ انصافاً پوچھے گا، آپ نے اب تک یہ جملات اگر نہ پڑھے ہوں تو اب تک امام کے اس حکم کی فرمانبرداری کی ہے نافرمانی کی؟ نافرمانی کی۔ اگر کوئی قوم اپنے امام کی نافرمانی کرتی ہے کامیاب ہو جائے گی؟ کیسے ہوگی؟ یعنی اگر کسی قوم کا ہادی اور رہنما اپنی قوم کی ہدایت کے لیے ایک وصیت نامہ لکھے اور اس کی قوم کو وصیت نامہ بھی نہ پڑھے، اس کے بعد کہے مولا ہم ہدایت پہ نہیں ہیں، تو مولا کیا کرے؟ یہی شکوہ کرے گا نا کہ جو میں نے لکھا تھا کم سے کم وہ تو پڑھ لیتے۔ میں نے عرض کیا یہ وہ مکتوب نہیں ہے جس کو بعد میں لوگوں نے کتابت میں لکھا ہو، خطابت ہوئی ہو، کتابت کی ہو، نہیں، یہ کتابت ہی ہے، امام نے لکھوایا ہے اس کو۔ بس امام کیا فرما رہے ہیں؟ میری وصیت کو سمجھو، اور میں اس کا عربی بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ایک بار پھر ہاں لکھا تھا وتفہم وصیتی، تفہم وصیتی، فہم سے ہے تفہم، اپنے فہم و شعور کو استعمال کرو میری وصیت کے بارے میں۔ ولا تذهبن عنها صفحا، اور اس سے منہ پھیر کر چلے نہ جانا کہیں۔ ولا تذهبن عنها صفحا، صفحا کہتے ہیں چہرے کو، اور منہ پھیر کے چلے جانا اس کو کہتے ہیں ولا تذهبن عنها صفحا۔
اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. آپ ہر جملہ خوبصورت ہے لیکن بہت کارآمد جملہ ہے. اچھی بات وہی ہے اچھی بات وہی ہے، یعنی ایکسکلوسیو کر رہے ہیں امام، صرف وہی اچھی بات ہے. اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے، اور اس علم میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو فائدہ نہ دے. بس اگر میں آدھا گھنٹے آپ کو علم دوں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو مولا فرمانا اس علم میں کوئی بھلائی نہیں ہے، شر نہیں، برائی لے کے آئے گا. فرمایا اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے، اور اس علم میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو فائدہ رساں نہ ہو. جس علم کا سیکھنا سزاوار نہ ہو، یعنی جس علم کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہو کہ اس کو سیکھا جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. پہلے دیکھ لو جو علم سیکھنے کا ہے وہ سیکھو اور اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. یہ چند جملات اور بہت خوبصورت ہیں، وقت ہمارا اختتام پذیر ہے، لیکن یہ 2-3 جملات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلوں. امام نے فرمایا اے فرزند، جب میں نے دیکھا کہ کافی عمر تک پہنچ چکا ہوں اور دن بدن ضعف بڑھتا جا رہا ہے. ضعف کس کا؟ حالات کا ضعف. زمانہ عجیب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میں نے وصیت کرنے میں جلدی کی اور اس میں کچھ اہم مضامین درج کیے کہ کہیں ایسا نہ ہو. اب امام فرمانے 3 اسباب کی بنیاد پہ میں نے وصیت میں جلدی کی، بلکہ جہاں تک میں 4 اسباب. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت میری طرف سبقت کر جائے اور دل کی بات دل میں رہ جائے. بھلائی کے لیے انسان جلدی کرے. مجھے اس سے سمجھ میں آیا امام کی اس قول سے کہ امام فرمانے اچھے کام میں جلدی کرو. کیوں؟ نمبر 1، ایسا نہ ہو کہ موت سبقت کر جائے، سوچتے ہی رہ جاؤ کہ میں کروں گا اور موت آ گئی. نمبر 2، بدن کی طرح عقل بھی کمزور پڑ جائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بدن تو کمزور پڑتا ہے، عقل بھی کمزور پڑ جاتی ہے. تو مثلا میں نے سوچا تھا میں اللہ کے راہ میں فلاں کتاب لکھوں گا، پھر حافظہ ہی نہیں رہا، عقل بھی کمزور پڑا. تو امام فرمان جلدی کرو کام، اچھا ہی جلدی کرو. یا وصیت سے پہلے ہی تم پر کچھ خواہشات کا تسلط ہو جائے. یعنی میں نے تو سوچا تھا وصیت کروں، تم پہ کچھ خواہشات کا تسلط ہو گیا، اب تم وصیت نہیں سنتے، اس لیے میں نے وصیت جلدی کی. یا دنیا کے جھمیلے تمہیں گھیر لیں اور تم بھڑک اٹھنے والے موزوں اونٹ کی طرح ہو جاؤ. دنیا میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاؤ کہ پھر میری وصیت تم پر تمہارے لیے فائدہ مند نہ رہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کم سن کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اسے قبول کر لیتی ہے. لہذا قبل اس کے تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارا ذہن دوسری باتوں میں لگ جائے، میں نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا تاکہ عقل سلیم کے ذریعے ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ جن کی آزمائش اور تجربے کی زحمت سے تجربے کاروں نے تمہیں بچا لیا ہے. کل انشاءاللہ جملات عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں بھلائی کے لیے جلدی کرو. نہیں معلوم کب موت آ جائے، نہیں معلوم کب عقل کمزور پڑ جائے. اور میں تقریباً مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 پہ نہیں پہنچا ہے وہ اسے نہیں سمجھے. مطمئن ہوتا کہ جو 40 پہ نہیں پہنچا ہے وہ اس کو نہیں سمجھے گا، اور جو 40 کو کراس کر چکا ہے وہ آسانی سے سمجھ جائے گا میں کیا کیا. پتہ نہیں کیوں 40 سال کی عمر کے بعد انسان کا جو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ اس سائڈ پہ ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا ڈاؤن سائڈ آ گیا ہے. 40 سال کی عمر کے فوراً بعد انسان کی جسم کے اندر کچھ کمزور تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ کتنا ہی بڑا چیمپئن ہو، آخرت کو نظر انداز کرنے والا ہو، جسم کی کمزوری اس کو سکھا دیتی ہے کہ اب بہت دیر تک آپ اگنور نہیں کر سکتے. اچھا 40 سے پہلے چونکہ جسم طاقت کے اوپر ہوتا ہے اور مثلا بچپن، لڑکپن، جوانی میں اسٹرینتھ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو یہ یاد کم آتا ہے کہ مجھے موت کی طرف جانا ہے. اور ایکچولی یہ جو جوان بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ایکچولی موت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت فیل نہیں ہو پاتا کیونکہ جسم کمزور نہیں ہوتا. اور 40 کے بعد جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ فیلنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ نہیں اب میں آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو یہ کہ انسان اپنے اگر موت کو سوچ لے، جیسے کہ مولانا نے فرمایا اگر موت کو سوچے دل آباد رہتا ہے، دل اس کا تیار رہتا ہے کہ ہاں مجھے کچھ سیکھ لینا چاہیے. صرف ایک مشکل ہے، اتنا دیر نہیں لگائیے گا کہ پھر سیکھنے کا ٹائم نہیں رہے گا. سیکھ لیا تو عمل کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی، آپ کے پاس ریسورسز ختم ہو جائیں گے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، نعوذ باللہ تعالیٰ، آپ کے پاس جسم نہ ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ. اتنا دیر نہیں لگائیے گا کہ جوانی میں انسان ایک عجیب نشے میں مشغول رہتا ہے.
سمجھ نہیں پاتا کہ اسے کرنا کیا ہے. تو اتنا دیر نہ ہو، پہلے سمجھ میں آ جائے کہ کرنا کیا ہے. اپنی زندگی کا اورینٹیشن کلیئر کر لیں، اور مشکل لگتا ہو سعید الشہداء سے مدد لیں. سعید الشہداء مصباح الہدیٰ سفینۃ النجاۃ. خدا نے ہم اور آپ پر ایک لطف کیا ہے، اس نے ہمیں فرش عذاب پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ خدا کا عجیب لطف ہوا. ہماری تمام تر نافرمانیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں، بعض اوقات گستاخیوں کے باوجود پروردگار عالم نے ہمیں فرش عزا سے نہیں اٹھایا اور اس فرش پہ بیٹھنا نصیب کیا. اور خدا شاہد ہے، میں اس بات کا معتقد ہوں، اس فرش عزا کی نصیحت قبول کرنے میں بے انتہا تاثیر ہے. جو بات باہر اثر نہیں دکھاتی وہ فرش عزا پہ اثر دکھاتی ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے. تو آپ الحمدللہ فرش عزا پر ہیں، سید الشہداء کے غم میں، اور الحمدللہ رب العالمین اس سال بھی آپ نے متعدد مجالس کے ذریعے سے اپنے دلوں کو تیار کیا ہے سید الشہداء کے لیے. کیوں سید الشہداء کے سامنے انسان اس طریقے سے حاضر ہے؟ کیوں سید الشہداء کے سامنے سر جھکاتے ہیں؟ سید الشہداء کی مصیبتوں اور ان کے تحمل کو دیکھتے ہوئے، ان تمام مقامات کے ہوتے ہوئے ان کے تحمل کو دیکھتے ہوئے. یعنی ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی دیتا ہے انسانوں کی، سید الشہداء نے انسانوں کی قربانی نہیں دی ہے، سید الشہداء نے محبتوں کو قربان کیا ہے. بدن قربان نہیں کیے ہیں، جگر کے ٹکڑے قربان کیے ہیں سید الشہداء. اگر میرا جیسا باپ ایک بیٹے کو قربان کرے تو باپ ہوگا جو بیٹے کو قربان کرے گا. لیکن سید الشہداء اگر علی اکبر کو قربان کرتے ہیں، لیکن باپ نہیں ہے جو بیٹے کو قربان کرتا ہے. یہ نواسہ رسول ہے جو شبیہ رسول کو قربان کر رہا ہے. یہ معاملہ ہی کچھ اور ہونا چاہیے. آپ تصور فرما رہے ہیں کہ شاید جو کچھ حضرت علی اکبر کے الوداع کہتے وقت پیش آیا ہے وہ عجیب واقعات ہیں جو پیش آئے. ہمارے پاس میں جب بھی اس کو پڑھنے لگتا ہوں سید الشہداء کی حضرت علی اکبر کے الوداع کے مصائب کو، تو میں عرض کرتا ہوں کہ بعض روایات اس میں ایسی ہیں جس میں شاید ہے کہ کہا یا نہیں کہا، ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بعض قطعی ہے کہ یقیناً ہوا ہے. جب سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا ہے، اس موقع پر کہا ہے کہ بہن سے اجازت دی یا نہیں کی. حضرت علی اکبر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئے ہیں الوداع کرنے. علامہ ذیشان درجواتی بہت خوبصورت تعبیر ارشاد فرماتے تھے علی اکبر جب بیویوں کے خیمے سے الوداع کر کے نکلے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا ہے. ایسا کوہرام بپا ہوا بیویوں کے خیمے میں جیسے لگا بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو. اور ایک بہت خوبصورت روایت جو ہمارے پاس بیان ہو رہی ہے مسلسل، وہ روایت یہ ہے کہ جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ قدم پیچھے چلتے ہوئے آتے ہیں. علی اکبر کو پلٹ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بابا اپنا الوداع کر دیا تھا. تو سید الشہداء فرماتے ہیں بیٹا تو شبان ہے. سید الشہداء کے نہیں معلوم کتنا سخت لمحہ تھا یہ لمحہ جب علی اکبر الوداع ہوئے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ حضرت علی اکبر سید الشہداء کے پاس آئے اور کہا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا میں دشمنوں سے جہاد کرتا. نہیں معلوم سید الشہداء کے امتحانات میں صاحب کوثر کے امتحانات میں کتنا بڑا امتحان تھا. حوض کوثر کا مالک ہو اور اس کا بیٹا پانی مانگتا ہو. خدا شاہد ہے کتنا بڑا امتحان ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ کہ حضرت علی اکبر زمین پر گرے، انہوں نے کیا کہا؟ آیا یہ کہا کہ بابا میری نصرت کو آئے؟ مجھے لگتا ہے نہیں کہا ہوگا، کیونکہ علی اکبر نے سوچا ہوگا میرا بوڑھا باپ ہے تو کیسے آئے گا. میرے خیال میں سلام کیا ہوگا، کہا میرے باپ تیرا آخری سلام آپ کی. ایک روایت مشہور ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اگر یہ روایت صادق ہے خدا جانتا ہے لیکن نقل ہو رہی ہے. کہتے ہیں سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا آواز دے تو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دیتا. اب کچھ جملات ایسے ہیں جس کے بارے میں نے کہا ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن کچھ جملات کے بارے میں تو یقین ہے کہ سید الشہداء نے کہا ہے. شیخ عباس
خمنی اور دوسرے تمام مقاطع لکھنے والے اس جملے پہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر سے کہا جب حضرت علی اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں تو فرمایا وَعَلَتْ دُنْيَا بَعْدَكَ الْأَوَىٰ، علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا. خدا شاہد ہے، ایک بوڑھے باپ سے پوچھو کہ جواب بھی کیا کہہ رہا ہے. علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قریب ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار پرچم اعلیٰ کو بلند رکھنے کی سعادت نصیب فرما. دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب